ہے دیکھو علم دین کی، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی پھولوں کی مدنی مہک کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی پھولوں کی مدنی مہک کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں، اور آئیے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اچھی نیت یہ انسان کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ اللہ کی رضا پانے کے لیے اول تاخیر سلسلے میں شامل رہیں گے، اہم باتیں لکھ لیں گے اور یاد کر دوسروں تک پہنچانے کی بھی نیت کر لیتے ہیں۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ بھی کہیں گے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلاء کلمۃ الحق، یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعامات کی رغبت بھی دلاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بڑے ہی پائے کے بزرگ گزرے ہیں، اور آپ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے زبردست شاگرد رشید تھے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ ایک آدمی مجھے حدیث سناتا ہے جسے میں نے اس کی پیدائش سے پہلے بھی سن رکھا ہوتا ہے، لیکن میں اس سے حدیث یوں سن لیتا ہوں جیسے پہلی بار سن رہا ہوں۔ یہ واقعہ بڑا ہی ایمان افروز ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب کوئی بات بیان کر رہا ہے اور آپ جب اس کی بات کو توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، اس کو خوشی ملتی ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم توجہ سے اپنے غلاموں کی باتوں کو سماعت فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ کسی کی بات توجہ سے سنیں گے نا، اس کو اچھا لگے گا، اس کو خوشی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگوں کا مزاج بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے، وہ اپنے مزاج اور انداز سے لوگوں کا دل خوش کرنے کے بجائے ان کی افسردگی اور ان کی بعضوں کا دل آزاری کا بھی سبب بنتے ہیں۔ میں آپ کو چند مثالیں پیش کرتا ہوں جو جنرل ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے میں آپ کو کہیں نہ کہیں ایسی چیزیں نظر آتی ہوں گی۔ مثال کے طور پر میں بعض طبیعتیں بیان کرتا ہوں۔ ایک شخص کسی کے گھر جاتا ہے اور جانے کے بعد وہ اس کو تواضع کرتا ہے، اس کی چائے پانی وغیرہ کی ترکیب بناتا ہے۔ اتنے میں وہ اٹھتا ہے اور دوسرے کمرے میں جا کر اپنے نو مولود بیٹے کو سینے سے لگا کر، پاؤڈر واڈر لگا کر نہیں لگا دے، لاتا ہے اور دیتا ہے، یہ میرا بیٹا ہے اور یہ چند دنوں پہلے اس کی ولادت ہوئی ہے۔
اب وہ دیکھتا ہے اچھا مبارک ہو آپ کو, یہ چائے لیتا پینا شروع کر دیتا ہے. آپ بتائیے وہ بیٹا جس کو جو چاہتا ہے کہ یار یہ مطلب میرا سینہ کھل جائے اور یہ میرے سینے میں بس جائے, وہ کیا ایکسپیکٹ کرتا تھا اس شخص سے؟ ڈیفینیٹ کہ وہ اس کو لے گا, اچھا ماشاء اللہ کیا کتنا پیارا بچہ ہے ماشاء اللہ, کیا نام رکھا آپ نے اس کا؟ اچھا ماشاء اللہ, واہ مبارک ہو, اللہ تعالیٰ اس کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کرے. یوں تھوڑا سا ریپلائی کرتے, اس کو چومتے تو صحیح نا, پیار کرتے اس کو. آپ نے بالکل روکھا سا کر دیا, اچھا مبارک ہو, اور چائے کی چسکی, وہ بولے چائے رکھ, بات کر رہا ہوں مطلب اس کو وہ کوئی چائے پیش کر کے بھی پچھتا رہا ہوگا, یار اس آدمی کو چائے پلائے. اس کو اتنا بھی نہیں ہے کہ کس کے ساتھ کیا ریپلائی کرتے ہیں. اچھا ایک شخص کہیں فروٹ خریدتا رہتا ہے, ایک مرتبہ وہ اسی طرح فروٹ کے ٹھیلے پر گیا, اور وہ جو فروٹ والا تھا وہ کسی اور شہر کا تھا. اس سے بڑی مطلب کہ وہ صاحب آج وہ میرے گھر سے لیٹر آیا ہے, مبارک. فروٹ نکالنا کتنے ہوئے؟ اب آپ بتائیے وہ اس کی کیا کیفیت ہوگی, وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ یقیناً یہ چاہتا ہوگا اچھا لیٹر آیا آپ کے یہاں سے, ارے واہ مبارک ہو یار. مبارک کہنے کا بھی تو کوئی طریقہ ہوتا ہے نا, تو کیسے مبارک کہیں گے؟ تو ہمارے یہاں مطلب لوگوں کا جو ہے نا اس طرح کا عجیب و غریب عجیب مزاج ہوتا ہے. گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کا بچہ, آپ کا بیٹا, آپ کی بیٹی, آپ کا نواسا, آپ کی نواسی, آپ کا پوتا, آپ کی پوتی, ارے پڑوسی کا ہی بچہ, وہ مثال کے طور پر مدرسے سے آیا, جامعہ سے آیا, اپنے تعلیمی ادارے سے آیا, دارالمدینہ سے ہی واپس آیا, وہ مجھے آج میری کاپی کے اندر شاباشی ملی ہے, اسٹار ملا, اسٹار شاباشی ملی ہے. تو آپ نے دیکھا ٹھیک ہے, اور تم دب کچھ بھی کر لو نا, ہونا کچھ بھی نہیں ہے. اب وہ بچہ کیا ایکسپیکٹ کر رہا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ وہ آپ کے قریب آئے گا؟ بعض لوگوں کو یہ شکوہ ہوتا ہے کہ میرے بچے میرے پاس نہیں بیٹھتے, میرے بیٹے میرے ساتھ چلتے نہیں ہیں. کیوں نہیں چلتے؟ جب آپ اپنے بچوں کی حسب موقع حوصلہ افزائی نہیں کریں گے. یعنی ہمارے پاس بعض اوقات لے دے کر ایک ہی موضوع ہوتا ہے, اور وہ موضوع بس نصیحت اور نصیحت. اچھی بات ہے, نصیحت کرنی چاہیے, لیکن دیکھیے الحکمت و ضالۃ المؤمن, حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے. ہر وقت جب بچے کو پتا ہوگا کہ میں جاؤں گا تو یہ ہوگا, وہ آپ کے مزاج کو پہچان لیتا, پھر وہ بچہ قریب نہیں آتا. یا اس کو پتا ہے کہ میں کوئی کارنامہ بھی انجام دوں نا, مجھے شاباشی تو ملنی نہیں ہے, وہ کیسے آپ کے قریب آئے گا؟ یہ شکوہ کرنا اپنی جگہ پر ہے. اولاد کی میں اس لیے حوصلہ افزائی نہیں کر رہا, یا کوئی اولاد کو میں اپریشیٹ نہیں کر رہا ہوں. اس کو تو ماں باپ کے پاس بیٹھنا ہے, بلکہ اولاد کو تو چاہیے کہ اگر باپ کا یا ماں کا جی خوش اس سے ہوتا ہے کہ میں ان کے پاس بیٹھوں اور ان کی نصیحت بری باتیں تو بڑی دور کی بات, اگر میں ان کی زندگی کے بھی واقعہ سنتا ہوں, بعض اوقات اولاد بور ہو جاتی ہے. یار جب بھی جاؤں گا یہ ماں کہتی ہے جا بیٹا ابو بلا رہے ہیں, ارے امی ابھی ابو کے پاس جا کر کیا کروں, ابھی ابو کے پاس جاؤں گا تو وہ اپنی مطلب 1952 کی باتیں لے کے بیٹھے رہیں گے, پھر 1960 کا واقعہ سنائیں گے مجھے, امی میں نہیں جاتا, امی میں نہیں جاتا, دادا ابو کے پاس میں نہیں جاؤں گا, دادا ابو تو پتہ نہیں 1927 کی بات لے کے بیٹھ جائیں گے, تو امی میں نہیں جاتا. اس میں پھر بچہ اپنے والد اور دادا کی غیبتوں میں بھی پڑتا ہے اور گناہ کا مرتکب بھی ٹھہرتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں اس بچے سے بات کرتا ہوں کہ اگر آپ چلے جاتے ہیں 112 دفعہ, اگر جائز ہے, بات کوئی ناجائز نہیں ہے, اس میں کوئی شرعی خامی نہیں ہے, اگر کوئی آپ سن لیتے ہیں اور اس سے آپ کے والد یا آپ کے دادا یا دادی یا امی کا جی خوش ہو جاتا ہے, تو کیا آپ کو اپنے ان بڑوں کا جی خوش کرنے کا ثواب نہیں ملے گا؟ ملے گا نا. پھر کیوں آپ اس سے روگردانی کرتے ہیں؟ کیا دوستوں کے پاس جاتے ہو, کیا روز نئی باتیں ہوتی, وہی روز کی وہی ترکیب ہوتی ہے, وہی ایک ہوٹل ہوتی ہے, وہی چائے کی پیالے ہوتی ہیں,
وہی دوست ہوتے, وہی چہرہ. دوست کا روزانہ کوئی نیا ماسک لگا کر آتا ہے, یار روز تیرا چہرہ دیکھتا ہوں, آج چہرہ بدل کا. ایسا تو نہیں, روز دوست کا چہرہ دیکھتے تو جی نہیں بھرتا, باپ کا چہرہ دیکھتے تو جی بھر جاتا ہے. روز انہی دوستوں کی صحبت میں جا کر بیٹھتے ہیں, آپ کا جی نہیں بھرتا. ماں باپ کے پاس بیٹھنے سے آپ کا جی بھر جاتا ہے. کیا ماں باپ آپ کی طرف سے آنے والی خوشیوں کے مستحق نہیں ہیں, ہے نا؟ خیر, اب جو یہ شکایت ہے کہ ہمارے بیٹے ہمارے پاس نہیں بیٹھتے, تو آپ غور کیجئے کہ آخر کیا بات ہے کہ آپ کے بچے آپ کے پاس نہیں بیٹھتے. اگر آپ ان کی دلجوئی کریں, ان کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کریں, ان کی مزاج اور ان کے ذہن کے مطابق کوئی ان کو واقعات سنائیے, کوئی غزوے کے, بہت سارے ایسے واقعات ہیں, غزوات کے واقعات آپ کو یاد ہونے چاہیے. غزوات کے واقعات سنائیے اور انہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بتائیے. معجزات سے تو بہت خوش ہوتے ہیں. حکایات سنائیے, صحابہ کرام علیہ رضوان کے حکایت سنائیے, اولیاء کرامی کرامتیں سنائیے, وہاں بہت خوش ہوتے ہیں, مزہ آ جائے گا. وہ بیٹھیں گے, انہیں کوئی مطلب جو ان کی صحت کو بھی نقصان نہ پہنچائے ایسی کوئی چیز ان کو کھانے پینے کی دے دیجئے, تو یہ آئیں گے آپ کے پاس. نصیحت بھی کریں, نیکی کی دعوت بھی دیں, وقت محل کے مطابق تھوڑا وقت گزاریں, ورنہ یہ نہیں دور بھاگیں گے. لوگوں کو اپنے آپ سے دور مت ہٹائیے, ان کو قریب آنے دیجئے اور ان سے محبت کیجئے, پیار کیجئے, اچھی بات کیجئے. اور اچھی بات کرنے کے جو فائدے ہیں, لوگوں کو خوش کرنے کے جو فائدے ہیں, اور ان کے مزاج و انداز کے مطابق ان سے کلام کرنے کا جو فائدہ اس پر نظر رکھیے. تو اچھی بات کریں, خوش کرنے کی کوشش کریں. میں یہاں پر چند احادیث مبارکہ آپ کو بیان کرتا ہوں جس سے ہمیں اچھے کلام کرنے, اچھی گفتگو کرنے کے فوائد کا بھی اندازہ ہوگا. دیکھیں, ایک تو واضح حدیث میرے سامنے بخاری کی حدیث ہے, اچھی بات کہنا صدقہ ہے. ماں باپ کے ساتھ, اولاد کے ساتھ, بچوں کی امی کے ساتھ, شوہر کے ساتھ, بچوں کے ابو کے ساتھ, پڑوسی کے ساتھ, ہر عاشق رسول کے ساتھ اچھی بات کریں. اچھی بات بھی صدقہ ہے. لوگوں کو خوش کریں, ان کی حوصلہ افزائی کریں. مجھے اپنا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. ایک مرتبہ رسالے کا اعلان ہوا اور رسالہ میں نے حاصل کیا. رسالہ حاصل کر کے میں اپنے پیر و مرشد امیر اہل سنت مدظل العالی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے ایسے رسالہ پیش کیا. یہ رسالہ جیسے چلے, تذکرہ امام احمد رضا اس وقت میرے ہاتھ میں مثال دے رہا ہوں, ٹھیک ہے؟ تو میں نے یہ رسالہ امیر سنت کو پیش کیا. وفا رسالہ ہوا ہے, ماشاءاللہ نو رسالہ چاہیے, نہیں یار رسالہ آ گیا. اب پاپا نے میرے ہاتھ سے لیا نا, اب آپ گئے تھے میرے ہاتھ سے لیا, سبحان اللہ ماشاء اللہ واہ. اب مجھے دیکھے, اب مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہوگی نا کہ پاپا مجھے دیکھ رہے تھے اور میں نے رسالہ پہلا پیش کیا. پاپا کا اپنا رسالہ تھا, اب یہ لیا تو وہ دیکھ رہے تھے نا. اب وہ جب دیکھ رہے تھے نا تو آپ کی ٹیبل پر یہی رسالہ پہلے سے پڑا ہوا تھا. میری نظر رسالے پر پڑ گئی اور میں نے دیکھا تو پاپا نے بھی دیکھ لیا کہ میں نے رسالہ دیکھ لیا ہے. وہ دیکھتے ہی پاپا نے کہا ارے یار. ارے آپ یہ غور کیجئے کہ یہ رسالہ پہلے سے امیر اہل سنت کے پاس موجود تھا. میں نے اوپر سے آ کر, مجھے نہیں پتا تھا پہلے سے رسالہ پہنچ چکا ہے, مجھے نہیں پتا تھا. اب میں نے رسالہ دیا کہ پاپا یہ رسالہ آیا, ہاں میرے پاس آ گیا. اب میں کیسی, آپ سمجھتے تھے کتنی کٹتی نا کہ میں ایسا جھومتا پہنچا. لیکن بڑوں کا انداز بھی بڑا ہوتا ہے. بڑے ناک رکھتے ہیں, ناک کاٹتے نہیں ہیں. ان کے دم قدم سے تو ہماری ناک ہے, یہ ناک کاٹتے نہیں ہیں, یہ ناک رکھتے ہیں. یہ ذلیل کرتے نہیں ہیں, یہ عزت رکھتے ہیں. یہ رسوا کرتے نہیں ہیں بلکہ رسوائی کے گھڑے سے نکال کر عزت کی شارہ پر چلاتے ہیں. تو یہ صرف عرض کرنے کا مقصد ہے. ایسا کئی مطلب امیر سنت کے اگر میں واقعات کی بات کروں تو آپ کو میں یہ بتاؤں کہ جیسے اسلام بھائی آتے ہیں نا, آپ کا ایک انداز ہے, کوئی خبر لائے, وہ خبر جیسے میں بیٹھا ہوا ہوں اور ہم دونوں نے کسی خبر پر بات چیت کی, کوئی تیسرا اسلام بھائی آئے گا,
بالکل وہی خبر سنائے گا. اب جو امیر سنت کا انداز ہوگا نا، اچھا میں یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے پتا نہیں تھا، پتا تو تھا، جھوٹ بھی نہیں بولنا نا، مگر خوش کرنا ہے. اچھا او. اب جیسے میں نے کسی کے انتقال کی خبر سنائی، کسی اور نے اگر انتقال کی خبر سنائی تو امیر سنت یہ نہیں کہتے کہ ہاں ابھی مجھے عمران نے بتایا، نہیں. جیسے کہ وہ اب ہم بھی چکے آپ کے اس مزاج کو پہچان چکے، تو ہم بھی اس وقت یہ نہیں کہیں گے ہاں میں نے بھی بتایا امیر سنت کو، نہیں. ایسی چیزوں کی تربیت ہوئی ہے. اور بھی بہت سارے مجھے جیسے حکایتیں میں نے دیکھی ہیں کہ کسی نے حکایت بیان کی، وہ واقعہ بیان کیا. اب وہ مجھے بھی پتا ہے کہ یہ واقعہ امیر اہل سنت کو پتا ہے، باپا کو پتا ہے، میرے سنا ہے کئی مرتبہ. لیکن جب کوئی واقعہ سنائے گا تو آپ ایسا مطلب کہ سر جھکا کر یا کبھی مطلب کہ یوں دو زانو ہو جائیں گے اور بیٹھ کر وہ سنیں گے. کوئی فتاوی رضویہ کا جزیہ یا کوئی ایسی بات مدنی پھول بیان ہو رہا ہے، بہار شریعت کا کوئی ایسا مدنی پھول بیان ہو رہا ہے، تو آپ کو پتا ہے، بالکل 100% آپ کو پتا ہے. ایسا بھی نہیں کہ حافظے میں بھی نہیں ہے، حافظے میں بھی ہے، پتا ہے، مگر آپ کا ایک مزاج مبارک ہے، آپ اس کو شو نہیں ہونے دیتے کہ مجھے پتا ہے. یہ بڑوں کے انداز ہوتے ہیں. اگر والد یہ انداز اختیار کرے اپنے بچوں کے ساتھ، شوہر انداز اختیار کرے اپنے بچوں کی امی کے ساتھ، بچوں کی امی ایسا انداز اختیار کرے، یعنی ہم دل خوش کر رہے ہیں. آپ ذہن کیوں نہیں بنا لیتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کی امی کا دل خوش کرتا رہوں گا، بچوں کی امی ذہن بنائیں بس میں ان کا دل خوش کرتی رہوں گی. ہم سب ایک دوسرے کے دل خوش کرنے والے بنے، ایک دوسرے کو راحت پہنچانے والے بنے، اچھی بات کرنے والے بنے، بری بات سے رکنے والے بنے. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سب کا گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا. بہت مزہ آئے گا، جینے کا لطف آئے گا آپ کو. زندگی مدینہ مدینہ ہو جائے گی، تعلقات مدینہ مدینہ ہو جائیں گے. آپ سے لوگ محبت کریں گے، ہاں آپ سے لوگ محبت کریں گے، آپ سے ملنے کے لیے سفر کریں گے، آپ سے مل کر ان کو سکون نصیب ہو جائے گا. آپ اپنے اندر تبدیلی تو لائیں. لوگ خوشبو پسند کرتے ہیں، بدبو سے دور بھاگتے ہیں. پھولوں کی نرمی سب کو بھاتی ہے، کانٹوں کی چبھن کس کو بھاتی ہے. اپنی طبیعت میں خوشبو پیدا کیجیے، چبھن سے بچیے. آپ چبھیں گے تو مہنگے سے مہنگا جوتا بھی چبھتا ہے تو لوگ اتار کر پھینک دیتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھے، مدنی مذاکرہ، مدنی چینل دیکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، مدنی قافلوں میں سفر کا جذبہ عطا فرمائے، مدنی انعامات کے ذریعے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مدنی قافلوں کے ذریعے ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا جذبہ عطا فرمائے. چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا ادب کرنے کا جذبہ نصیب ہو جائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، مسجد اور تحریک جاری رہے گی، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا بات ہے دیکھو علم